اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو ایوری ون۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے۔ برات کے معنی رستگاری و چھٹکارا کے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کا معاملہ وہ ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایات و حدیث میں منقول ہے، مگر وہ اکثر ضعیف ہیں۔ اس لیے قاضی ابو بکر بن عربی نے اس رات کی کسی فضیلت سے انکار کیا ہے، لیکن شب برات کی فضیلت کی روایات اگرچہ با اعتبار سند کے ضعیف ہیں، لیکن تعداد طرف اور تعداد روایات سے ان کو ایک طرح سے قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے مشائخ نے ان کو قبول کیا ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کا قیام، رات کا تہجد اور دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ 15 شعبان کی رات ہمارے اللہ پاک پورے سال کا اعلان فرماتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کون کیسا وقت گزارے گا، کب وفات پائے گا۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر فرماتے ہیں، اور بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت جانور تھے اور جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے، میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں، جب میرا نام زندوں سے کٹ کے آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی درمیانی شب آئے تو رات کو نوافل پڑھو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخشش دوں، کوئی رزق کی کشادگی کا طلبگار کہ میں اسے رزق کے واسع عطا کر دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کی مصیبت کا دارماں کروں۔ الغرض بندوں کی تمام حاجات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیضان رحمت طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اور یہ نہ صرف ایک رات کے لیے بلکہ یہ ہر رات، یعنی تہجد کا جو پہر ہوتا ہے، جو آخری پہر جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر روز یہ چیز جو ہے ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں، یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں کہ پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ گویا احادیث شریفہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر پہلا، مشرک، کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کسی کو شریک کرے وہ بھی شرک میں مبتلا ہے، تو کسی بھی قسم کا شرک جو ہے مشرک میں شامل ہو جائے گا۔ دوسرا، بغیر کسی شرعی وجہ سے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا۔ اس کے لیے بہت ساری جگہوں میں مشاہن ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے۔ اس کی ایک تفسیر اسے بدعتی سے بھی کی گئی ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ راہ اپنائے، اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی روایت میں زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رشتہ داری توڑنے والا بھی آیا ہے۔ تو نمبر 2 میں بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ نمبر 4، زانی و زانیہ۔ نمبر 5، رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 6، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، یعنی اپنی چادر، پاجامے یا شلوار کو ٹخنے سے نیچے لے جانے والا، یعنی جو لوگ تکبر میں اور غفلت میں یہ چیز کریں کہ اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لے کے جائیں، یہ مرد حضرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن عورتوں کو اپنی ٹخنے
ڈھانپنے کا اور ڈھکنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو جو لوگ تکبر میں یہ کام کریں تو یہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ نمبر 7، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ ایسا جو ماں باپ کو دکھ دینے والا ہو اور دکھ دے دے کر اور بدتمیزی کر کے ان کا سینہ چیر دیا جائے تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 8 پہ ہے شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا۔ نمبر 9، اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل۔ نمبر 10، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 11، جادو کرنے والا۔ نمبر 12، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا، جس کو ہم پامس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 13، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا۔ اور نمبر 14، طبلہ یا باجا بجانے والا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی اور ضرور قبول ہوتی ہیں۔ پہلی جمعے کی رات، دوسرا ماہ رجب کی پہلی رات، تیسرا نصف شعبان کی رات اور عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ معافی نہیں کریں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کی بخشش نہیں کریں گے۔ لیکن معاف نہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، بلکہ ان چیزوں سے کو روک دینے سے اور ان چیزوں سے اگر نکل کے واپس آ جائیں اور توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں دل سے، تو اللہ پاک بہت رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ یہاں پہ اس چیز کو بھی مینشن کر دوں کہ رات کے قیام سے مراد کوئی اسپیسیفک عبادات نہیں ہیں، بلکہ جتنے نوافل اور تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت نوافل گھر میں ادا کیا کرتے تھے، سوائے اعتکاف کے مسجد میں آ کے فرض ادا کرتے تھے۔ اعتدال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، انتہا پسندی ہر طریقے سے غلط ہے۔ تو آج ہم دین کے معاملے میں انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں اور اس معاملے میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہم ان سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ان سے زیادہ تسبیحات کرتے ہیں اور خود کو سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ سپیریورٹی کمپلیکس بھی آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو انسان کو جانے انجانے تکبر کرنے والوں میں شامل کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی برائی اور فتنوں سے پاک رکھیں اور ہدایات کے راستے پر رکھیں، اور ہدایت کے راستے پر رکھیں، اس راستے پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ راستہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا اور نفی کر دی جیسے کہ شعبان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک طبقہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، آتش بازی اور بہت ساری چیزیں، تو یہ بھی سنت اور دین کے برعکس ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، ہماری ہر عبادت اور ہر دل سے کی ہوئی نیت اور چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور اور مقبول فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کی نیت، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو تمام بدعتوں سے، تمام غلط چیزوں سے محفوظ رکھیں اور ہمیں وہ عبادتیں، وہ نمازیں، وہ نوافل اور وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور اور مقبول ہو جائیں ہم سمیت۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ایز اے صدقہ جاریہ بہت سارے لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ اس چیز کو سبسکرائب کر سکیں اور hit the bell icon for latest update and latest videos of our channel. Thank you very much. اللہ حافظ، فی امان اللہ۔